اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریسپیکٹڈ پیرنٹس اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم چوتھا درس لے کر حاضر ہوئے ہیں، امامیہ عربی قاعدہ درجہ اطفال، جس کو بھی ہم اپنے یہاں پر مدرسے سجادیہ اور مدرسے بنت الہدیٰ کے مبتدی اے اور بی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو بعد کے درس ہوں گے کچھ درس کے بعد وہ اطفال کے لیے ہوں گے. کل کے درس میں ہم نے زبر کو پڑھنا سیکھا تھا کہ حروف کو زبر کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں. پہلے ایک بار ہم اپنا پورا درس ریویژن کر لیتے ہیں. ہم نے کیا کیا پڑھا؟ سب سے پہلے تو ہم نے حروف کی شکلیں دیکھ کر ان کا نام یاد کیا حروف کی شکلوں کے ساتھ. جیسے یہ کیا ہے؟ با. یا مثال کے طور پر یہ کیا ہے؟ کون بتائے گا یہ کیا ہے؟ احسنت، شاباشی، ہا ہے. لیکن اگر میں یہاں پر ایک ڈاٹ لگا دیتا ہوں تو ابھی یہ کیا ہو گیا؟ جیم. اور اگر میں یہاں سے ڈاٹ کو ہٹا کر یہاں پر ڈاٹ لگا دیتا ہوں تو یہ ہو جائے گا خا. احسنت، شاباش، آپ کو حروف کی شکلیں اور ان کے نام اچھی طرح سے یاد ہو گئے ہیں، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایک ہی شکل کے بہت سارے حروف ہوتے ہیں، صرف ان کی جو نقطے ہیں، جو علامتیں ہیں، جو ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے ان کا نام اور آواز بدلتی ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ با ہے. لیکن اگر میں اس ڈاٹ کو ہٹا کر یہاں سے اوپر دو ڈاٹ لگا دیتا ہوں تو یہ تا ہو گیا ہے. ایسے ہی اگر یہاں پر ایک ڈاٹ اور بڑھا دیتا ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ احسنت، شاباش، یہ سا ہو جائے گا. یعنی یہ چیزیں ہم کو معلوم ہو گئی ہیں کہ حروف کی شکل کیسی ہے، اور ان شکل کے ساتھ وہ کون سا حروف ہے، اس کا نام کیا ہے، اور ایسے ہی ہم کو ان کی آواز بھی معلوم ہو گئی. مثال کے طور پر اس کا نام کیا ہے؟ خا، لیکن اس کی آواز ہے خ. یا مثال کے طور پر اب یہ کیا ہو گیا؟ آواز کو پہچاننے کے لیے بہت بہتر ہے یہ کیا ہے؟ جیم. اس کا نام جیم ہے، لیکن اس کی آواز کیا ہے؟ ج. احسنت، شاباش. یعنی ہم نے حروف کی شکلوں کو، حروف کے نام کو اور حروف کے ساؤنڈز کو ہم نے اچھے سے پہچان لیا ہے. یہ ہمارا ریویژن ہے جو ہم نے اب تک پڑھا ہے. اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے درس میں جو پڑھا تھا وہ زبر کا استعمال تھا. ہم زبر کو کیسے یوز کرتے ہیں دیکھیں. یہ با ہے، با. اگر ہم اس کے اوپر لگائیں گے زبر، با زبر ب. یا مثال کے طور پر جیم زبر ج، جیم زبر جا. یہاں پر آپ خیال رکھیں کہ جو باتیں میں نے بتائی تھی، نمبر ایک، زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا ہے، یعنی بس ادا کرنا ہے ہم کو، بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے. جس کی مثال میں نے دی تھی، آپ کو صرف اتنا کھینچنا ہے کہ بند مٹھی کو جلدی سے کھول سکیں. مثلا آپ دیکھیں میں مٹھی کب سے کھولتا ہوں؟ جب زبر کی آواز کو با کے ساتھ ادا کر رہا ہوں. با زبر ب. یہ جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، اور میں نے تمام حروف کے ساتھ زبر کی مشق بھی کرائی تھی. میں کچھ حروف یہاں پر لکھتا ہوں، آپ حضرات پھر سے مجھے بتائیں کہ ان کو ساؤنڈ اور زبر کے ساتھ کیسے پڑھیں گے. یہاں پر میں لکھتا ہوں، آپ دیکھیں یہ کون سا حروف ہے؟ احسنت، شاباش، اس کا نام ہے دال. ابھی جب ہم اس پر زبر لگائیں گے تو دال تو اس کا نام ہے، اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ زبر لگا کر پڑھنے کے لیے اس کے ساؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے. ساؤنڈ ہے اس کا د، لہٰذا زبر کے ساتھ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دال زبر د. یا مثال کے طور پر یہاں پر میں نے لکھا ہے، یہ کون سا حروف ہے، کون سا حرف ہے؟ یہ شاباشی، عین ہے. اس پر ہم زبر لگائیں گے تو ابھی عین اس کا نام تھا، لیکن اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ آ. لہذا ہم اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، عین زبر آ. لہذا ہم کو زبر میں خیال رکھنا ہے کہ بالکل بھی ہم کو زبر کو کھینچنا نہیں ہے. یہ ہمارا پرانا درس تھا. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھا یاد کیا ہے، اور بہتر یاد کیجئے، اور درس کو صرف ایک بار نہیں بلکہ کئی بار دیکھیے
تاکہ آپ لوگوں کو تمام دروس اچھے سے یاد ہو جائیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے، جو ہم کو پڑھنا ہے، جیسے زبر ایک نشان ہے، ایک سمبل ہے، ویسی ایک نشانی ہے، بالکل زبر کی طرح ہے، صرف اس کی جگہ جو ہے وہ چینج ہے۔ زبر کیسے ہوتا ہے؟ اس نشان کو زبر کہا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی نشان کو زیر کہا جاتا ہے، یہ دیکھیں۔ لیکن آپ لکھنے سے سمجھ سکتے ہیں کہ زبر و زیر میں کیا فرق ہے۔ زبر اور زیر کی شکل میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ زبر ہے اور یہ زیر ہے، دونوں کی شکل ایک طرح ہے۔ صرف فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے اور زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ اتفاقاً زبر کے معنی بھی اوپر کے ہیں اور زیر کے معنی نیچے کے ہیں، لہٰذا زیر نیچے ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی میں پیرنٹس کے لیے یہ بھی بات عرض کر دوں، ان کی آواز بھی ایسے ہی ہے، زیر کی آواز نیچے کی طرف جاتی ہے جبکہ زبر کی آواز نیچے کی طرف نہیں آتی ہے بلکہ اوپر کی طرف رہتی ہے۔ اگر ہم اپنے الفاظ کو اشاروں سے میچ کرنا چاہیں تو اس کو سمجھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو پھر کبھی بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لہذا آج ہم زیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں پہلے زبر کے بارے میں نے جو بتایا، زبر جب ہم حرف کے اوپر لگائیں گے تو حرف کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے دال زبر د، ذال زبر ذ، عین زبر آ۔ ویسے ہی جب ہم زیر کو استعمال کریں گے حروف کے ساتھ میں تو ہم زیر کو بھی ساؤنڈ کے ساتھ، آواز کے ساتھ پڑھیں گے، نام کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن زیر کی آواز میں ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ نمبر ایک، ہم کو کھینچنا نہیں ہے، جیسے زبر میں نے بتایا تھا کہ کھینچنا نہیں ہے۔ نمبر دو، ہم کو عربی لہجے کا خیال رکھنا ہوگا۔ عربی لہجے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میں نے یہاں پر لکھا ہے ب، یہ جو ب ہے یہ لیٹر عربی میں بھی آتا ہے، فارسی میں بھی آتا ہے، اردو میں بھی آتا ہے، یعنی تین زبان کے لیٹرز، الفابیٹس تقریباً ایک طرح کے ہیں، صرف عربی میں کم ہیں، فارسی میں کچھ اور اضافہ ہو جاتے ہیں اور اردو میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ لیٹر جو ہے فارسی میں بھی آتا ہے، عربی میں بھی آتا ہے، اردو میں بھی آتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کے نیچے زیر لگائیں گے، با کے نیچے زیر لگائیں گے تو اردو میں اس کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، ایک بے پڑھ سکتے ہیں، بے زیر بے، اور دوسرے بازر بی، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں۔ مثلاً یہ با کے نیچے زیر لگایا ہم نے، یہ با کے نیچے زیر لگایا اور یہ لام ہے، ہم اس کو پڑھیں گے بل، البتہ ابھی ہم نے ملایا نہیں ہے لیکن صرف مثال کے طور پر آپ سمجھیں، اس کو ہم پڑھیں گے بل، اس میں جو آواز ہے وہ بی ہے، بی۔ لیکن اگر ہم یہاں پر ایک یا لے آتے ہیں، یہ پیرنٹس کے لیے، پیرنٹس زیادہ دھیان دیں تاکہ بچوں کو سمجھا سکیں۔ ابھی ہم اس کو پڑھیں گے بیل، ایسی بہت ساری ہزاروں مثالیں ہیں۔ کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ بیل پڑھیں گے، یعنی ایسے رومن میں آپ ایسے سمجھیں، اس کو ایسے پڑھا جائے گا اور اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ عربی کا جو لہجہ ہے، اردو میں یہ دونوں لہجے چلتے ہیں، بے بھی چلے گا اور بی بھی چلے گا، لیکن عربی میں صرف یہ والا لہجہ چلتا ہے، بی۔ عربی میں صرف یہ والا لہجہ چلتا ہے، لہذا ہم کو دھیان رکھنا ہے کہ ہم کو زیر کو ادا کرنے میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر ایک، زیر کو کھینچنا نہیں ہے، یعنی زیر کو ادا کرنے کی مقدار اتنی ہی ہے جتنی زبر کو ادا کرنے کی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ زیر کو ہم کو عربی لہجے میں پڑھنا ہے، یعنی بازر بی۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک بار اس کو دوہرا لیتے ہیں، کچھ حروف کو ہم، اور انشاءاللہ پھر آپ لوگ گھر پر پریکٹس کر کے آئیے گا۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ الف زیر ای، الف زیر اے نہیں، غلط ہو جائے گا، الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی۔ دیکھیں میں نے جتنا بھی پڑھا ابھی تک، نمبر ایک کھینچا بھی نہیں ہے، دوسرے عربی لہجے کا بھی خیال رکھا ہے، آپ لوگ بھی بالکل ایسے ہی پڑھیں۔ جیم زیر، بولیں کیا ہوگا؟ احسنت، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر زی، اور را زیر ری، زا زیر زی،
سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر ضی، طوی زیر طی، ضوی زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی. آپ لوگ قاعدے میں دیکھ رہے ہیں نا، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر یہ. یعنی میں نے پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں دوہرا دیتا ہوں، جیسے میں نے پڑھا ہے ابھی، زیر کو بالکل بھی نہیں کھینچا ہے، دوسرے زیر کو عربی لہجے میں پڑھا ہے. آپ کو بھی کھینچنا نہیں ہے اور عربی لہجے میں پڑھنا ہے. انشاءاللہ درس کو کئی بار سنیں تاکہ آپ کا یہ لیسن بالکل پرفیکٹ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.